السلام علیکم بچوں، اٹینڈنس کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے درس کوڈ کا استعمال کریں کہ جس کو آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ بھیجے ہوئے اٹینڈنس فارم میں فل کرنا ہے۔ اپنے سوالات کے لیے ویڈیو کے کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔ یاد رہے انہی دو طریقوں کو آپ کو ڈے 1 سے لے کے آخری دن تک فالو کرنا ہے۔ آئیے اب آج کے درس کی طرف چلتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ہمارے درس کا جو موضوع ہے آج کی گفتگو، جس چیز کے محور، جس چیز کے گرد گھومے گی، وہ ہے معصومین کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک۔ جو ہمارے ائمہ معصومین تھے اور اسی طرح سے جناب سیدہ رسول خدا، ان کا غیر مسلموں کے ساتھ بیہیویئر کیسا تھا اور برتاؤ کیسا تھا۔ تو یہ 40-45 منٹ آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس گفتگو کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس وجہ سے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، تو ہم اس سے کیسا سلوک کریں؟ تو یہ ہمیں بتانا ہے آج کہ کیسا سلوک کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات وہ یہ کہ ہم اس سے پہلے کہ دیکھیں، خود دیکھنا چاہیے ہم کو کہ ہم یہ گفتگو لے کہاں سے اور کس کے ذریعے ہم آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے کچھ اشارہ، ایک ہلکا سا، خود کے معصومین کی خود صفات پتہ لگے، وہ کس طرح کے تھے، طور طریقہ کیا تھا، عادات کیا تھی، کس طرح سے سماج میں رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تھے، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے معصومین غیر مسلموں کے ساتھ، دوسرے مذہب والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ ہم ایک چھوٹی سی مثال دیں آپ کو کہ جناب ہاشم کہ جو حضرت عبد المطلب کے والد تھے اور رسول خدا، اسی وجہ سے ہاشمی کہلائے، امیر المومنین ہاشمی، جناب سیدہ ہاشمی کہلائیں۔ تو ان کی ایک عادت تھی، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ جب مکے میں قحط پڑتا تھا اور برسات نہیں ہوتی تھی تو قحط پڑ جاتا ہے، ہر طرف خشکی، تو ان کے پاس جو جانور ہوتے تھے، اونٹ وغیرہ، یہ ان کا گوشت ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے مفت میں، جیسے ہماری نظر نیاز کی جاتی ہے۔ اور کچھ گوشت اٹھا کر مکے جو جا چکے ان کو پتہ ہے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، اور پہاڑیوں میں رکھ کے آتے تھے چیل کبوں کے لیے اور پہاڑ میں جو موجود جانور ہیں ان کے لیے کہ کہیں وہ بھوکے نہ مر جائیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے سلسلہ۔ ایک انسان، اس کی کیا صفت ہے؟ ہم انسانوں کو کھانا نہیں کھلاتے، رسول خدا کے پردادا جانوروں کے لیے پہاڑوں پہ گوشت اور کھانا وغیرہ رکھ کر آ رہے، تو کس طرح کے یہ خاندان ہے، کس طرح کے لوگ ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اسلام کیا کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ہمیں اسلام کے حکم کو سمجھنا ہے، اسلام کے طور طریقوں کو سمجھنا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ تو ان سے سیکھیے کہ اسلام کیا کہتا ہے، کہ جن کے گھر میں اسلام پروان چڑھ کے جوان ہوا، ان سے سیکھیے کہ جو اسلام کے حقیقی ریپرزنٹیٹو اور نمائندے ہیں، جو اسلام کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے ذریعے اسلام نہیں لیتے، ہم ان لوگوں سے اسلام نہیں لیتے جو اپنی گندی بچانے کے چکر میں جس کو بھی چاہے برباد کر دیں، گردنیں کاٹ دیں، کیا مسجد، کیا مندر، کیا سیناگوگ، کیا ٹیمپل، سب کو برباد کر دیں صرف اپنی گندی بچانے کے چکر میں۔ ہم اس اسلام کی بات نہیں کرتے۔ ہم کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ کہ جو صحیح طریقے سے، جس نے نبی کریم سے، معصومین سے چیزوں کو لیا اور انصاف کے ساتھ معاشرے میں، سماج میں رہتا ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں کہ جس طرح سے ہم یہاں گلف کی خلیج کی بات کریں، الحمدللہ یہاں پر
چرچ بھی ہے، یہاں پر مندر بھی ہے، یہاں پر گردوارہ بھی ہے، یہاں پہ سب چیزیں جس ملک کے ہم رہتے ہیں عمان میں وہاں پر سب ہے، اور سب اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں اور کوئی مجال نہیں کسی کو کوئی کچھ کہہ سکے اور کہیں پہ تعصب نہیں دکھتا۔ تو رسول خدا کے زمانے کی تو دور کی بات ہے اور معصومین تو بہت آگے کی بات ہے۔ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں اس ملک میں کہ جہاں پر الحمدللہ ہر ایک کو آزادی اور ہر ایک اچھی طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے تمام مراسم کو، دینی کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ تو اگر کہیں پر انصاف ہو، عدل ہو اور اچھی سوچ ہو تو اگرچہ وہ معصوم بھی کیوں نہ ہو وہ ایک اچھے معاشرے کو پروان چڑھاتا ہے۔ ہم کو کہاں سے، ہم کیوں بات کر رہے ہیں معصومین کی؟ اس لیے کہ معصومین ہی وہ ہستی ہیں، عامہ معصومین، کہ جنہوں نے رسول خدا سے صحیح اسلام کو لیا۔ اور ہم تھوڑی سی بات بتائیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، کہ وہ علی ابن ابی طالب رسول کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں اور جانشین بھی ہیں، وصی اور خلیفہ بھی ہیں۔ تو ان کی عادت کیا تھی؟ جو کی روٹی کھاتے تھے، کچھ کھجور کھا لیے، کھٹے دہی میں چھوارے توڑ کے ڈال دیے، جبہ جو قمیص اور پیراہن پہنتے تھے، لباس پہنتے تھے، اس پہ اتنے پیون لگے ہوتے تھے کہ خود فرمایا آپ نے مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں اس کو سلنے کے لیے دوں۔ تلوار بیچی اپنی جب خلیفہ تھے کہ میرے پاس اگر ایک کپڑا صحیح ڈھنگ کا ہوتا تو میں تلوار اپنی بیچتا نہیں۔ یہ وہ ہے جو خلیفہ مسلمین ہے، جس کے گھر میں نمک اور جو کی روٹی کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے، جو جب مرا اور دنیا سے گیا، شہید ہوا جب، تو کون ہے ایسا مسلمان بادشاہ یا کون ہے ایسا جو مولا کائنات کی طرح کہ جب دنیا سے گیا تو اس پر 8 لاکھ سونے کے سکوں کا قرضہ تھا بعد میں، جو ان کے بیٹوں نے بچوں نے اتارا ہوگا یقیناً، اور اتارا۔ کون ہے جو 1000 غلام خریدے، تربیت کرے اور آزاد کرے؟ ہم نے بہت سنا اسلام میں غلاموں کا کانسیپٹ ہے، اس زمانے میں تھا غلام، ہر دھرم ہر مذہب میں تھا تو غلاموں کا کانسیپٹ، لیکن علی ابن ابی طالب غلام خرید رہے ہیں اپنی کمائی سے، اس کی تربیت کر رہے ہیں اور اس کو تربیت کر کے آزاد کر رہے ہیں کہ جاؤ سماج میں تم اپنا کماؤ کھاؤ، ایک اچھا مفید سٹیزن بنا کر سماج میں اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم اس طرح کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اسلام ان سے لیتے ہیں علی ابن ابی طالب کہ جو خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو اپنا کھانا دے دیتے ہیں، خود تن ڈھانپنے کا کپڑا نہیں ہوتا لیکن دوسروں کو دے رہے ہیں، اور اس گھر کے 6-7 سال کے بچے بھی کیسے ہیں۔ اسلام کس طرح سے، اور دیکھیے ایک بات میں بتاتا ہوں، ہم اسلام کی بات اس لیے کریں ہم مسلمان ہیں، ورنہ دھرم، مذہب، ریلیجن کوئی بھی ہو وہ انسان سے دشمنی نہیں سکھاتا۔ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں، لیکن آپ جس مذہب کو بھی جا کر دیکھیں، کسی مذہب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا انسان سے دشمنی کرو، درختوں سے دشمنی کرو، جانوروں سے دشمنی کرو۔ ہر مذہب کہتا ہے کہ خدا کا احترام کرو، خدا کی مخلوق کا احترام کرو، خدا کو سمجھو، خدا کی مخلوق کے احترام کو سمجھو۔ لیکن کیونکہ یہاں پر آخری زمانے میں آج کل جو ہمارے موجودہ حالات ہیں، ان میں کچھ ایسی اسلام کی تفسیریں، ڈسکرپشنز اور کچھ اس طرح سے اسلام کی تصویر کو دکھایا گیا، پریزنٹیشن کی گئی اس کی، کہ لوگ سمجھتے ہیں اسلام نام ہے گلا کاٹ دینے کا، مار پیٹ، قتل و غارت گری۔ تو ہم یہ گفتگو اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام ہے کیا، اور اسلام اور معصومین، ہمارے آئمہ 12 امام 14 معصومین، امام حسن، امام حسین، جناب سیدہ علی ابن ابی طالب رسول خدا اور ان کی اولاد، وہ غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے کس طرح کا سلوک کیا تاکہ ہمارے نان مسلم بھائیوں کو، جو دوسرے مذہب کے بہن بھائی ہیں ہمارے، ان کی سمجھ میں آئے کہ اسلام آخر ہے کیا۔ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے مذہب کا نہیں اس کی گردن کاٹ دو؟ حضور اگر ایسا ہوتا تو مدینہ میں جو اسٹیٹ بنی تھی اسلامک سب سے پہلی، اس کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ رسول خدا تھے، ان کا کمانڈر ان چیف ان کا بھائی تھا علی ابن ابی طالب، جو سب سے بڑا بہادر جنگجو، بڑا زبردست پہلوان، اگر کمانڈر ان چیف ہو اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا بھائی بھی ہو، داماد بھی ہو، اور اسی مدینہ میں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، یہودی جو کہ نان مسلم ہے، علی ان سے قرضہ لے جا کر اگر، اور اس کو یہ خوف نہ ہو کہ تم واپس نہیں کرو گے، میاں تم تو محمد کے بھائی ہو، تم تو علی ہو، تلوار چلاتے ہو، ہمیں ڈر لگتا ہے ہم تم کو قرضہ نہیں دیں گے۔ وہ قرضہ دے بھی رہا ہے اور مولا جا کر قرضہ واپس بھی کر رہے ہیں۔ بھائی علی ابن ابی طالب کا بھائی یعنی رسول خدا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، لیکن علی یہودی کے باغ میں جا کر مزدوری کر رہے ہیں، 150 200 جتنے بھی درخت پانی ڈالو کھجور کے، پانی ڈالا، 1 کٹورا اس نے مزدوری دی۔ ہم کہتے ہیں نا ایک دن کام کیا 1000 روپے لے لیجیے آپ، تو 1 کٹورا پیالہ اس نے
کھجور کی مزدوری تھی مولا کائنات کو. کون علی ابن ابی طالب ہے کہ جو رسول خدا کے پاس کوئی شخص بھوکا آتا ہے تو علی کے گھر میں بھیجتے ہیں. یہ علی کا گھر کس کا گھر ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ اپنی چادر گروی رکھوا کر گندم کس کو دے رہی ہے؟ فقیر کو دے رہی ہے. اور چادر گروی کس کے پاس رکھوائی گئی؟ یہودی کے پاس. یہودی کو کتنا اعتماد ہے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے, اس کا باپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, ہم سے جو گندم لیا ہے شاید واپس نہ کرے. اور اس کو تعجب ہوا بڑا کہ یہ کیا ہے کہ نبی کی بیٹی ہے, ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی بیٹی ہے, اس کے پاس گندم نہیں ہے کھانے کے لیے, جو نہیں ہے کھانے کے لیے, ہم سے مانگ رہی ہے قرضے کے طور پہ. بڑی عجیب بات ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے. دوسری بات کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا ایسا مذہب ہے, اچھا برا, اچھا مذہب ہے, اس میں یہ اچھائی ہے, یہ اچھائی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ سب جہنم یہ سب مار دینے کے لائق ہے, کوئی انسان احترام کے لائق نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے, اور ہندوستان میں اور ہمارے پاکستان اور ہمارا ہندوستان اور سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی عیسائی, یہودی, بودھسٹ, جین, سکھ, سب کو مسلمان کرنے کا مشن ہے ہمارا. ہمارے ائمہ کی زندگی دیکھیے, کوئی گھر پہ ملنے آ رہا ہے, سوال کر رہا ہے, آپ سوال کا جواب دے رہے ہیں, میاں پہلے یہ تو بتاؤ ہندوؤں کے مسلمان, سکھوں کے عیسائی ہم کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جو سوال کر رہا ہے جواب دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اگر وقت ہے مناسب تو روایت میں ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ کھانے کو بھی کہا کھانا کھا لو, اس کو کھانا دیا. ہمیں روایت میں یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ 3 دن سے جناب سیدہ امام حسن امام حسین اور مولا کائنات بھوکے افطار کر رہے ہیں. صرف سوکھی روٹیاں جو کی, کچھ اور نہیں ہے, سالن نہیں ہے, مکھن نہیں ہے, تیل نہیں ہے, اصلی گھی نہیں ہے, دہی نہیں ہے, دودھ نہیں ہے, بالائی نہیں ہے, صرف جو کی روٹیاں. فقیر نے دستک دی, کوئی ہے مجھے بھوکے کو کھانا کھلائے گا؟ 5 کی 5 روٹیاں دے دی, خود بھوکے سوئے پیاسے. یتیم, مسکین, اسیر, قیدی آیا, پرزنر, ایک دن ایک یتیم آیا, آرفن, اور ایک دن کون آیا؟ مسکین, فقیر. تینوں دن روٹیاں دے دی گئی. آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسیر یعنی قیدی, وہ نان مسلم ہوتے تھے وہاں پر. یتیم کوئی نہیں پتا کون ہے, یعنی اس میں نان مسلم بھی آیا دروازے میں مانگنے کے لیے, مسلمان بھی آیا, دونوں کو دیا گیا. جناب فضہ نے بھی اپنی روٹی اٹھا کر دی. ہم اسلام کی کیا بات کریں, کس طرح سمجھیں؟ ہم اسلام جب بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہتے ہم کہ سب کو مسلمان کر دو. ہم اپنی اچھائیاں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم سب ہندوؤں کو, سکھوں کو, کرسچنز کو, جتنے بھی دوسرے مذہب والے ہیں, یہودیوں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں. نہیں, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ ہم سے ڈریے مت. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو انسان کو انسان سمجھو. ابھی میں حدیثیں بتاؤں گا آپ کو اسلام لینا ہے تو رسول خدا کے بچوں سے لیجئے, حسین ابن علی کے بچوں سے اسلام کو سیکھیے, فاطمہ زہرا پنجتن کے بچوں سے اسلام کو سیکھیے. وہی حسین, اسی حسین کی بات کر رہا ہوں میں کہ جس کو کربلا میں شہید کیا گیا. ہر سال 10 محرم کو ماتم ہوتا ہے اور اماریہ اور تعزیے اور تبرکات اور علم ذوالجلالہ نکلتے ہیں. اسی حسین کی بات ہو رہی ہے. میں اسی علی کی بات کر رہا ہوں جس کو ہندوستان پاکستان میں بڑے اچھے طریقے سے جانا جاتا ہے. اور ہمارے سکھ بھائی بھی پنجاب کے اندر جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کا نام لے کر اکھاڑے میں اترتے ہیں. میں اسی علی کی بات کر رہا ہوں. ان کے بچوں کے ذریعے آپ اسلام کو سمجھیے. یہ کون گھرانہ ہے؟ کیا مطلب اذان دینا اسلام میں؟ ابھی ہم مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں, ابھی ہم گھرانہ بتانا چاہتے ہیں کس طرح کی تربیت ہے, اور پھر بتائیں گے غیر مسلموں کے ساتھ کیا کہنے کو ہم کو کہا ہے. تو یہاں پر ہمارا اپنے مذہب کی باتیں بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں. اور میں اپنے بہن بھائیوں سے جو مسلم ہیں یا میرے مسلک کے اور میرے سیکٹ کے ہیں, اس کا مطلب نہیں کہ آپ تبلیغ شروع کر دیجیے جا سب کو شیعہ کیجیے, مسلمان کیجیے. نہیں, پہلے خود تو شیعہ ہو جائیے, پہلے خود تو مسلمان ہوئیے. قطعاً یہ مقصد نہیں ہے. نہ ہمارے ائمہ سے سیرت آئیے کہ ڈنڈا لاٹھی لے کر چلو سب کو مسلمان کرنے. وہ جو مذہب پہ جس مذہب پہ عمل کر رہا ہے کرنے دیجیے, آپ اپنے مذہب پہ عمل کیجیے. جو سماج میں رہنے کا طریقہ بتایا ہے وہ لازمی ہے آپ کو کرنا, کہ وہ ایمانداری, سچائی, پاکیزگی اور اچھا سلوک, کس طرح سے خواتین, بچے, بوڑھے, وہ ایک الگ گفتگو ہے. تو یہاں پر بات واضح ہو جائے کہ یہ بات کر رہے ہیں مسلمان کی اور کالا ماما پہن کے شیعوں کی بات کر رہے ہیں امام حسین کی, تو چاہتے سب شیعہ ہو جائیں. ہم نہیں چاہتے شیعہ ہو جائیں. نہ ہمارے امام چاہتے کہ لاٹھی لے کر کھڑے ہو جاؤ سب کے سر پہ شیعہ کرو, یا نہ ہمارے رسول چاہتے. تو یہ ہم کیوں بتا رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی عجیب جو یہ مسئلہ ہے کہ کو ایگزسٹنس, مسالمت آمیز زندگی, صلح صفائی کے ساتھ, بھائی چارے کے ساتھ سب زندگی گزاریں. ہم یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ڈرے نہیں کوئی, ہم یہ ہے, ختم بات ہو گئی. اچھا, تو اب دیکھیے, آپ پہلے میں 2-3 مثالیں دے دوں. فضہ افریقن کنیز ہے, افریقہ سے آئی ہے, سیاہ فام ہے.
قابل اعتماد ترین خاتون کہ جو جناب سیدہ کے ساتھ ہے، جناب زینب کے ساتھ ہے، رسول کی بیٹی کے ساتھ ہے، وہ ایک حبشی یعنی بلیک اسکن کنیز ہے کہ جو حبشہ سے آئی ہے، گھر میں رہ رہی ہے ساتھ. مؤذن اذان دینے کے لیے 5 وقت جس کو چنا گیا وہ کون ہے؟ بلال حبشی، وہ بھی افریقہ کے، ایک غریب آدمی. علی ابن ابی طالب پہلے امام ہمارے، ان کا سب سے گہرا دوست کون ہے؟ کھجور کی جس کی چھوٹی سی دکان ہے، سب سے گہرا دوست کون ہے ان کا؟ سلمان فارسی کہ جس کے پاس کچھ مال و دولت نہیں ہے، دنیا نہیں، ایک جھوپڑا ہے. بھائی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، ہم سب سے بڑے آدمی ہیں، تو آپ ایسے سے دوستی کریے جو مال دولت والے ہو. لیکن سلمان فارسی گہرے ترین سب سے اچھے دوست ہیں. کون ہے ایک دوست؟ مقداد ہے کہ جو غریب آدمی ہے، جن کے پاس ایک انار خریدنے کے پیسے نہیں ہے، بیوی جب بیمار ہو گئی تھی. دوستوں کے ذریعے پہچانیے شخصیت کو کہ کن لوگوں سے دوستی کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے علی ابن ابی طالب دنیا داری کے چکر میں نہیں ہے. اس کے دوست سارے غریب ہیں، اس کے دوست سارے عام سے آدمی ہیں. کون ہے بیسم تمار؟ کون ہے مقداد؟ عمار یاسر جو غلام تھے وہ دوست ہیں. علی ابن ابی طالب یہ شخصیت ہے. تو اب ہم چلتے ہیں کہ غیر مسلموں سے تعلق رکھنے کا کیا حکم دیا گیا. سب سے پہلے کیونکہ یہ تو بحث بڑی تفصیلی ہے اور مجھے آدھے گھنٹے 35-40 منٹ میں گفتگو ختم کرنی ہے. سب سے پہلے دیکھیے آپ کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کے ساتھ وہ مسلمان ہم ہندو یہ سب تو بڑا ایک مسئلہ رہتا ہے. اب میں ایک واقعہ سنوں بڑا دلچسپ آپ کو، آپ اس پہ آپ کو شاید بعض کو ہنسی بھی آئے اور بعض کہے کیا، لیکن سمجھیے. وہ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے کہ ہم رہتے تھے تو وہ ہمارے گھر کے برابر میں ایک برہمن فیملی رہتی تھی، دخل کرنے والا مسلمان برہمن فیملی رہتی تھی. تو ان کی والدہ جو تھی بڑی پریکٹسنگ برہمن تھی، ابا جو تھے بڑے لبرل تھے اور وہ کہتے تھے کہ بھائی سب صحیح ہے، پلورلزم کی قائل تھے، سب ٹھیک ہے، سب کچھ اپنی جگہ پہ. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ایک تو حقیقت ہوگی کوئی، وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا حقیقت ہے، کس طرح ثابت کیا جائے. لیکن بہرحال ہر مذہب کا اپنا احترام ہے، ہر مذہب محترم ہے. تو کہتے ہیں جب ہم مسلمان تھے اپنے دوست کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے ان کے گھر میں، ان کے والد سے بات کرتے تھے، کبھی کبھی مورچہ خانے میں چلے آتے تھے تو ان کی ماں کو پتہ لگتا تھا تو وہ آ کر پاک کرتی تھی کہ مسلمان آ گیا تو ہمارے رسوئی کو ایسے کچن کو بھرشٹ کر دیا، نجس کر دیا. تو کہتے ہیں یہ عجیب خاتون تھی. تو کسی مسلمان نے کہا کہ بہت اچھی خاتون تھی، آپ اس خاتون کا احترام کیجئے. یہ خاتون ہندو ہونے کے ساتھ ساتھ برہمن ہونے کے ساتھ ساتھ جو مسلمان کے آنے سے اپنے مورچہ خانے کو نجس سمجھ رہی ہے تو یہ پریکٹسنگ خاتون ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے دین پر عمل کر رہی ہے. بھائی اس کا دین یہ کہتا ہے وہ کر رہی ہے، آپ کا دین وہ کہتا ہے آپ وہ کیجئے. ہر شخص کا دین جو کہتا ہے اس کے مطابق چلے. پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ پرابلم آتی ہے جب انسان ظلم کرتا ہے، جب انسان انسانیت کا احترام نہیں کرتا، جب انسان بھلا مانس جو ہو اس کو ہر شخص پسند کرتا ہے. بد مانس نہ بنے، کوئی جنگلی نہ بنے، جنگل سے آیا ہوا انسان نہ بنے، بربریت اور ظلم کا شکار نہ کرے دوسروں کو. اب ہم یہ بات اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف، ہم چلتے آگے کی طرف. واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو. مسلمان گئے مصر میں، جنگ ہوئی. اب جنگیں ہوتی تھی پہلے. جب جنگ ہوئی مسلمان واپس ہوئے تو خیمہ لگایا ہوا تھا، ٹینٹ وہاں پر. ایک دیکھا ایک پرندے نے وہاں پر گھونسلہ بنا دیا. اب اگر خیمہ اکھیڑے، اپنا ٹینٹ کو اکھیڑے تو وہ گھونسلہ گر جائے گا. معصوم چھوٹا سا پرندے، اس کے بچے چوزے وہ بیچارے گر جائیں گے. اس کو چھوڑ دیا. عربی میں خیمے کو کہتے ہیں، ٹینٹ کو کہتے ہیں فستات. مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ چوزا ہے، یہاں پر پرندے ہیں تو چھوڑ دیا. اور اس کے بعد جب گئے تو اس جگہ کا نام ہی پڑ گیا فستات یعنی خیمہ. ہم علی ابن ابی طالب کے بارے میں مسلمان نان مسلمز کے ساتھ علی ابن ابی طالب کا کیا رویہ تھا، کیا بات کریں ہم اس علی کے بارے میں کہ جو خط لکھے اپنے آفیسر کو کہ دیکھو جب زکوٰۃ کے جانور لے کر آنا تو اونٹنی اور اونٹ اس کے بچے کے درمیان ان کو جدا نہ کر دینا، علیحدہ نہ کر دینا، جدا نہ ہو جائے ایک دوسرے سے. گائے کا بچڑا اس سے جدا نہ ہو جائے. بیل، گائے، یہ تمام جانور جب لے کر آنا تو ان کو اس راستے سے گزارنا جہاں ہرا بھرا ہو تاکہ راستے میں چڑھتے ہوئے آئیں. اور خبردار اگر تالاب، نہر، دریا دیکھنا، ندی دیکھنا تو وہاں پر ان کو پانی پلانے کے لیے روکنا. اور خبردار اگر تمہیں بھوک لگے تو تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ اتنا دودھ دو دو گائے کا کہ جو تمہاری بھوک کو، مسئلے کو، بھوک کی آگ کو مٹا سکے. لیکن خبردار اتنا دودھ مت دو دینا حکومت کے پاس لانے والی گائے کا کہ اس کا بچڑا بھوکا رہ جائے. اور دیکھو ان کو تیز بھگاتے ہوئے مت لانا، جانور تھک جائیں گے. دھیمی رفتار سے لانا. یہ علی ابن ابی طالب جانوروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں.
جنگ ہو رہی، کہہ رہے خبردار جو بھاگ رہا ہے اس کا پیچھا مت کرنا، جو زخمی ہے اس کو قتل مت کرنا، خبردار عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا، خبردار بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا، خبردار درخت کو، ہرے بھرے درخت کو آگ مت لگانا۔ حتیٰ اسلام میں یہ ہے کہ ہرا بھرا اگر درخت ہے، قضائے حاجت کے لیے اگر انسان جا رہا ہے، انسان وہاں پہ بول و براز کرنے جا رہا ہے، تو یہ پسند نہیں کیا گیا۔ وہاں پر پانی میں اگر کوئی پیشاب کر رہا ہے تو منع کیا گیا، صحیح چیز نہیں ہے، یہ امام کی حدیث ہے ہمارے۔ تو جو پانی میں رہنے والے انسیکٹ اور مائکروسکوپک آرگنزم کے بارے میں امام فرمائے کہ ان للماء اہلا، پانی میں بھی کوئی مخلوق رہتی ہے اللہ کی، یعنی وہ ننھے مندے مہین کیڑے رہتے ہیں جو تم اگر پیشاب کرو گے مر جائیں گے۔ خبردار درخت کے نیچے قضائے حاجت مت کرو، پیشاب نہ کرو، بول و براز نہ کرو، کیونکہ ہرے بھرے درخت کے نیچے جانور آ کر بیٹھتے ہیں، ان کو اذیت ہوگی۔ اگر جانور کو ذبح کرو اس کو چھری مت دکھاؤ، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے مت کاٹو، اور اگر جانور کو ذبح کرنا ہے تو تیز چھری سے کاٹو، پہلے پانی پلاؤ، پیر اس کے چھوڑ دو۔ یہ اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے جانوروں کے ساتھ۔ جانور کے منہ پہ تماچا مت مارو، جانور کو چابک ہنٹر مت مارو۔ تو یہ بتائیے وہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا کہے گا جو انسان ہے تمہاری طرح کا؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب جو خط لکھ کر مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا، بہت لمبا چوڑا لیٹر ہے نہج البلاغہ میں، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں، 10 بستہ گزارش آپ سے کہ اس لیٹر کو ضرور پڑھیں۔ مولا نے کیا کہا کہ دیکھو مالک اشتر، جہاں کہ تم گورنر بننے جا رہے ہو وہاں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، جب بھی جاؤ گے کہیں پہ بڑے افسر بن کے، آفیسر بن کے، ادھیکاری بن کے، وہاں پہ 2 طرح کے لوگ ہیں، اما اخو لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق، یا تمہاری طرح کا مسلمان بھائی ہے یا تم جیسا انسان ہے، خبردار۔ اور جب مولا نے اوصاف بتائے کہ کن لوگوں سے مشورہ لینا، تو وہاں پر یہ نہیں کہا دیکھنا کہ کتنی بڑی داڑھی ہے، کتنا بڑا سجدے کا نشان ہے، کتنے دفعہ مسجد میں آتا جاتا ہے۔ فرمایا اچھے خاندان کے لوگ لینا، ایماندار لینا، چاپلوسوں کو اپنے مت آنے دینا، چکنی چپڑی باتیں کرنے والوں کو اپنوں سے دور کرنا۔ یعنی اسلام اپنی ایک اور تصویر دکھا رہا ہے نہج البلاغہ میں ہم کو۔ نہج البلاغہ میں واقعہ نہیں ملتا ہم کو کیا کہ جب مولا کائنات نے کہا، سنا کہ جب جنگ چل رہی تھی مولا کائنات کی دمشق کی گورنریٹ کے ساتھ، اور جو دمشق کے گورنر تھے ان کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ علاقے میں تھوڑی سی انارکی پھیلی، امن و امان کی صورت ذرا خراب ہوئی، بگڑی، تو ایک نان مسلم عورت جا رہی تھی، اس کے پاؤں میں تھا خلخال، پازیب، یعنی جس کو میرے خیال سے اگر ہم کہیں ہندی میں تو گھگرو کہا جاتا ہے، کہ گھگرو دوسری چیز ہوتی ہے، پازیب اور خلخال دوسری۔ بہرحال خواتین پیر میں باندھتی ہیں، ایک مہین سی زنجیر ہوتی ہے، اس میں چلتی ہے تو چھن چھن آواز آتی ہے، اس کو پازیب خلخال کہتے ہیں، چاندی سونے کا ہوتا ہے۔ تو کسی شخص نے دیکھا اور اس غیر مسلم، نان مسلم عورت کے پیر سے چھین لیا۔ علی بن ابی طالب کو بتایا گیا۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں، انڈو پاک میں کتنے بڑے بڑے بھیانک کرائم ہو جاتے ہیں، حکمران کے کان پر جوں تک نہیں رہی تھی۔ علی بن ابی طالب کو دیکھیں، غیر مسلم، نان مسلم عورت تھی، اس کے پاؤں سے پازیب چھینا گیا۔ مولا کائنات نے خط لکھا دمشق کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک نان مسلم عورت کے پیر سے پازیب، گھگرو، خلخال چھین لیے گئے جو اس کے سنگھار کی علامت تھی۔ فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِمًا مَاتَ مِنْ هَذَا أَسَفًا لَمَا كَانَ مَلُومًا عِنْدِي بَلْ كَانَ جَدِيرًا۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک کافر، غیر مسلم، نان مسلم عورت جا رہی تھی، اس کے پاؤں سے پازیب کھینچ لیا گیا، لٹیرے نے کھینچ لیا، کچھ اور نقصان نہیں پہنچا، صرف پازیب کھینچ لیا، اس کی چوری ہوئی اس کے پاس سے، اور وہ عورت ڈر گئی، دہل گئی۔ تو مجھے بتایا گیا کہ اس کے پاؤں سے پازیب چھینا گیا۔ سنو، علی فرما رہے ہیں اگر انسان مسلمان مر جائے یہ واقعہ سن کر تو اسے ملامت نہیں کرنی چاہیے، پھٹکار کا مستحق نہیں ہے، بلکہ صحیح موت آئے گی اسے۔ غیر نان مسلم عورت کے پیر سے پازیب چھینا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، کس طرح سے بات کی جا رہی ہے، حقوق کا کس طرح سے خیال کیا جا رہا ہے۔ رسول خدا نے یہودی سے قرضہ لیا، گلی میں جاتے دیکھا، کہا محمد تم نے مجھ سے قرضہ لیا، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، واپس نہیں کیا اب تک۔ رسول خدا میرے پاس نہیں ہے تمہیں پیسہ دینے کے لیے، کہا کہ میں تمہیں جانے ہی دوں گا، مجھے پیسہ دو۔ رسول خدا کھڑے ہو گئے، اسے جانے نہیں دیا۔ اصحاب آئے، دیکھا یا رسول اللہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں اور یہاں کیوں؟ کہا بھائی اس کا قرضہ لیا ہے، میں نہیں دے پا رہا، اس نے کہا نہیں جا سکتے، تو حکم بھی ہے یہ، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا رہا، کیا کروں، اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا تم ہمارے رسول کو، اور تلوار کا رسول خدا نے تلوار اپنی بالکل کوئی اس کو نقصان مت پہنچانا۔ کھڑے رہے، نماز بھی وہیں پر پڑھی، یہودی ہے
اس کو ڈر نہیں لگ رہا. آپ سمجھے؟ اگر ہمارے یہاں کسی مسلم اسٹیٹ میں بیچارہ کوئی نان مسلم کسی سے قرضہ دے تو مسلم اسٹیٹ والا کیا کہے گا؟ ہوتا نہیں ہے، دیکھ ابھی تم پر توہین بلاسفیمی، رسول کی بلاسفیمی کا الزام لگا دیں گے، تمہارا گھر چاہیے ان کو، دے دو چپکے سے، ورنہ بلاسفیمی کا الزام لگا دیں گے، تم پہ الزام لگا دیں گے قرآن تم نے جلایا. یہ سب بےہودہ الزامات مسلمان لگاتے ہیں نا نان مسلم پر. یہ اسلام ہے یا وہ اسلام تھا جو رسول خدا لے کر آئے تھے؟ کیا فرمایا امام جعفر صادق ہمارے چھٹے امام علیہ السلام نے اپنے صحابی، اپنے شاگرد، اپنے دوست، اپنے چاہنے والے عبداللہ ابن ابی یافور کے لیے؟ کہا کہ مولا اس کے پاس سے آ رہا ہوں، عبداللہ ابن ابی یافور کے پاس سے، اس نے آپ کو سلام کہا. کہا تم پر بھی سلام، اس کو بھی ہمارا سلام کہنا. اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. کہا کہ دیکھو عبداللہ ابن ابی یافور کے پاس جانا، اب بقول میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کہ بہت اچھا ہمارا صحابی ہے، چاہنے والا ہے، دوست ہے، محبت کرتا ہے. اس سے کہنا کہ اے عبداللہ ابن ابی یافور دیکھو علی کن صفات پر عمل کر کے علی بنے اور رسول خدا کی نگاہوں میں عزت ہوئی. تم بھی انہی چیزوں کا اپناؤ، اور وہ چیزیں ہیں صدق الحدیث و اداء الامانہ، بات سچی کرو، امانت کو ادا کرو. غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، پوچھا گیا کافر ہے، مسلمان ہے، اس کو امانت دیں؟ یعنی اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ہندو رہتا ہے، وہ جا رہا ہے کہیں یاترا پہ، سفر پہ، اس نے کہا بھائی یہ میرا سونا پیسہ روپیہ رکھیے میں جا رہا ہوں. اب وہ واپس آئے، آپ نے کہا یہ تو ہندو ہے، مسلمانوں کا محلہ. کہا کہ اگر ہم سے امانت مانگی نا اپنی واپس، تو اشارہ کر دیں کہ تمہیں بہت پٹائی ہوگی تمہاری، اور ابھی کہہ دیں کہ یہ اس نے بلاسفیمی کیا، فلاں کیا، الٹا سیدھا الزام، وہ بیچارہ ڈر کے چپ ہو جائے گا، کیا کرے گا. لیکن ائمہ کیا فرما رہے ہیں کہ امانت واپس کرو، چاہے تمہیں امانت رکھنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلمان، گناہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اس کی امانت واپس کرو. فرمایا اگر میرے بابا حسین کو جس تلوار سے قتل کیا گیا، وہ تلوار ان کا قاتل میرے پاس امانت رکھوانے آئے، میں وہ تلوار اس کو واپس کروں گا. یہ حدیث امیر المومنین کے حوالے سے بھی ہے، یہ حدیث امام سجاد کے حوالے سے بھی ہے. اب آپ دیکھیے اپنے بابا کا قاتل، یہ کوئی معمولی باپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، امام حسین کی بات ہو رہی ہے. اگر امام حسن امام حسین یہ فرمائے تو معمولی کسی نان مسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا معمولی کسی انسان کے قاتل کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مولا کائنات کے قاتل کی بات ہو رہی ہے. اس تلوار سے اس کو مولا کائنات کو قتل کیا گیا. تو کس طرح کی بات کی؟ کیا فرمایا رسول خدا نے کہ جبرائیل جب آئے مجھے پڑوسی کی اتنی سفارش کی ہدایت کی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ پڑوسی کو، میں اپنے الفاظ میں حدیث بتا رہا ہوں، مجھے ڈر لگا، یہ خدشہ ہوا یا یہ سمجھ میں آیا کہ ڈر کا لفظ میں نے غلط کہا، مجھے یہ لگا کہ پڑوسی میراث میں بھی شریک ہے اور انہیریٹنس میں ملے گا. پانچویں امام ہمارے کیا فرما رہے من طلب الدنیا لثلاث، جو دنیا کو تین چیزوں کے لیے طلب کرے گا. خوب توجہ فرمائیے گا. استغناء او استعفافا عن الناس، جو دنیا کے پیچھے اس لیے بھاگ رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، نوکری ہے لیکن کہہ رہا ہے 4 گھنٹے اوور ٹائم کر لوں، مہینے میں 10,000 روپے زیادہ مل جائیں گے، تو یہ پیسے کے پیچھے بھاگے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ تو مذہبی ہے، ہمارے امام تو اللہ والے لوگ ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا اس لیے کہ اس کا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے. دوسرا تعطفا سعیا علی اہلہ، یا اپنے گھر والوں کو اچھی سے اچھی زندگی دینے کی کوشش کرے، اس کے لیے کوئی دنیا کے پیچھے بھاگے. اور تعطفا علی جارہ، یا اپنے پڑوسی کے لیے اس کا دل پسیج جائے، اور وہ جا کر پڑوسی کے لیے دل پسیجے تو وہ جا کر اس کے لیے اوور ٹائم لگائے. یعنی آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، آپ نے دیکھا میرے پڑوسی گھر میں جنریٹر نہیں ہے، بجلی روز جا رہی ہے. آپ نے دیکھا میرے پڑوسی گھر میں ریفریجریٹر نہیں ہے، فریج نہیں ہے، گرم پانی پی رہا ہے بیچارہ. آپ نے دیکھا میرے پڑوسی گھر میں ایئر کنڈیشنر نہیں ہے، میرے پڑوسی گھر میں فلاں چیز نہیں ہے، میرے پڑوسی کے بچے ٹیوشن نہیں پڑھ پا رہے ہیں، میرے پڑوسی کے بچے اسکول وین میں نہیں جا پا رہے، پیدل جاتے ہیں اتنی گرمی میں. پڑوسی کے لیے، پڑوسی کافر، مسلم، نان مسلم، سکھ، عیسائی، ہندو، جین، بدھسٹ، پڑوسی ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھو. تو جو اگر اس کام کے لیے اوور ٹائم کرے، زیادہ پیسہ کمائے، اور کہا بھیا ہمارے پاس جنریٹر ہے، آپ کے آپ رکھیے پیسے، جنریٹر لیجئے، ہم کو دھیرے دھیرے ادا کر دیجیے گا. کیا بھائی نہیں ادا کر پائیں گے؟ کہا تحفہ سمجھ کے رکھیے. تو یہ اسلام کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارا پڑوسی ہے، یہ مت دیکھو کافر ہے کہ مسلم، ہندو ہے کہ عیسائی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ عفو عن نساء الناس، عفو نساؤکم، لوگوں کے گھر سے نکلنے والی ان کی عزت اور آبرو، ان کی ماں، بہن، بیٹی، ان کے جو گھر سے کی خواتین ہیں ان کے بارے میں پاک و پاکیزہ رہو. اب میں اس کی تشریح پیش کروں، ان کی طرف بری نگاہ مت ڈالو، ان کو دیکھ کر برے اشارے مت کہو، ان کے لیے بری نیت مت رکھو، ان سے بری نیت رکھ کے بات مت کرو،
बुरी नजर रख के बात मत करो, जब वो आए सब निगाहें नीचे झुका दो, गुजरने दो उनको, बदतमीजी मत करो उनके साथ, पाको पाकीज़ा रहो उन लोगों की खवातीन के साथ। उफ़्फ़ा निसाउकुम, तुम्हारी खवातीन पाको पाकीज़ा रहेंगी। ये नहीं फरमाया मुसलमान भाई है अगर तुम्हारा शिया है तो उसकी घर की खातून का एहतराम करो, मुसलमान है अगर चाहे सुन्नी शिया है तो मुसलमान उसकी खवातीन का एहतराम करो। हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, उसकी खवातीन को जैसी गलीज निगाह डालनी है डाल दो, उसकी खवातीन को देख के बेहुदा इशारे करो, उसका रास्ता रोक के खड़े हो जाओ, उसको तकलीफ नहीं। कहा कोई भी खातून है अगर हिंदू की है, ईसाई की है, बुद्धिस्ट की है, जैन की है, सिख की है, नॉन मुस्लिम, एथियस्ट अगर एथियस्ट भी है तो उसकी खवातीन का एहतराम करो। क्या फरमाया? कुल्ल कबिदिन हर्रा यजरुन, देखोगे अगर किसी को प्यास लगी है, हिंदू है और नहीं पिला रहे पानी, हिंदू है, क्रिश्चियन है, फायदा नहीं कुछ, जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, हम नहीं पिला रहे पानी, पानी पिलाओ और प्यास से मिलक रहा है, तकलीफ में, क्योंकि तुम्हें इसका सवाब मिलेगा। यानी देखिए हमारे मासूमीन, हमारे इमाम अच्छे काम करने पे सवाब बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे किसके साथ करो, हर जगह पे करो अच्छा काम, जान बचाओ लोगों की, अच्छा काम करो, सदका दो, खैरात दो, उनकी मदद करो। अगर ये सब ना होता कि इस्लाम ये ना चाहता कि को एग्जिस्टेंस और मुसालमत आमेज मुआशरे में रहे और अच्छा सलूक करें। क्यों कहा? इसलिए कहा कि तुम जैसा इंसान है, ये तुम जैसा बशर है। रसूल खुदा किस लिए आए थे दुनिया में? नमाज सिखाने, रोजा सिखाने, सब सिखाया, बिल्कुल समन व ताअतन। फरमाया बुइस्तु तम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए आया हूं कि तुमको अच्छा अखलाक एक ऑप्टिमम लेवल पर ले जाऊं, तुम्हारे अखलाक को। हातिम ताई, कौन है हातिम ताई? पूरी दुनिया में मशहूर है, एक बहुत बड़ा सखी आदमी था और बहुत बड़ा कहीं आज की दुनिया में फिलैंथ्रोपिस्ट था और बहुत बड़ा सखी था, नॉन मुस्लिम था, मर गया। जब जंग हुई, इस्लाम फैला, जंग हुई, जंग में प्रिजनर्स आते हैं, कैदी आते हैं, तो हातिम ताई की बेटी भी आई। रसूल खुदा कैदियों को रखा गया था एक जगह, आते थे कि क्या किया जाए भाई इनका, तो फिर आपने क्या कहा? मौला कायनात ने जुमला कहा कि भाई ये रसूल खुदा से कहना। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं भी कैदियों में हूं और मेरा बाप मर चुका है, भाई का कुछ पता नहीं कहा है। एक दफा रिवायत अपने अल्फाज में बता रहा हूं, रसूल खुदा ठिठक गए और कहा कि इंशाअल्लाह, अपने अल्फाज में बता रहा हूं जो करीब है वो मजमून, कि कोई हमें अमानतदार आदमी मिलेगा तो हम तुम्हें तुम्हारे भाई के पास पहुंचा देंगे। तवज्जो कर रहे हैं आप? नॉन मुस्लिम है ये। और फिर उसने अपने भाई को खत लिखा कि तू मोहब्बत से डरकर भागा क्यों है, बहुत अच्छा इंसान है ये, आजा। वो आया, मुसलमान हुआ, नहीं भी होता तो कोई बात नहीं थी, और वो अली इब्न अबी तालिब का सहाबी बना और मौला के साथ जंगों में रहता था। ये एक अजीब मसला है। अली इब्न अबी तालिब छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जा रहे एक आदमी के साथ, जो वाकया मिलता है तारीख में उलमा बयान करते हैं। कोई एक शख्स ने, एक हिंदुस्तान से गया हुआ था एक शख्स वहां पर जो सिंधी बोलता था, उसको एक बहुत बुरे लफ्ज से याद किया, यानी इस लफ्ज से कि तुम्हारा शजरा नातहकीक है। इमाम एक दफा तैश में कहा यह क्या लफ्ज तुमने इस्तेमाल किया उसके लिए? कहा या रसूलुल्लाह ये मुसलमान नहीं है। कहा यह क्या मतलब? ये मेरा अल्फाज, लिकुल्ल कौमिन निकाहन, इन्ना लिकुल्ल कौमिन निकाहन, हर कौम का अपना एक निकाह होता है। इसके बाप ने इसकी मां से शादी की है, तुमने क्यों लफ्ज इस पर इल्जाम लगाया ये कि तुम्हारा शजरा नातहकीक? ये मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूं। और फिर तारीख में मैंने जो पढ़ा है वो ये कि इमाम ने उससे गुफ्तगू करना छोड़ दी। यानी काफिर को तुमने कैसे ये बुरा लफ्ज कहा? अब देखिए, हिंदुओं की नजर में हम काफिर, हमारी नजर में वो काफिर। काफिर कहना कोई गाली नहीं है, वो हमको काफिर कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। ईसाई की नजर में हम काफिर हैं, यहूदी, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, हिंदू की नजर में हम काफिर हैं, हमारी नजर में वो काफिर। काफिर का मतलब होता है हमारे दिन को रिजेक्ट करना, यानी रिफ्यूज करना, स्टेट ऑफ डिनाइल में आ चुके हैं हम, एक रिफ्यूजल के अंदर आ चुके हैं हम हमारे मजहब के बारे में। तो ये सब चीजें हैं। मौला कहना तो कूफे में देखा एक शख्स को कि भीख मांग रहा है। कहा ये क्या है, ये क्या सिलसिला है? मैं अपने अल्फाज में, रा रजुलन यस्ताअती, तलब कर रहा मुझे भी दो कुछ। कहा ये क्या हो रहा है? कहा यानी ईसाई है। यानी क्या मतलब? साथ चलने वाले, यानी ईसाई है, जाने दीजिए, हमसे क्या, हमारे मुसलमान थोड़ी है कोई, आज के कल का मरता आज मर जाए, तो बूढ़ा हो चुका है। मौला कायनात ने गोया के जलाल में आकर कहा और तैश में आए,
کہا کل تک جب جوان تھا تو کام لیا اسلامی سوسائٹی کے لیے، اس نے کام جو کیا اسلامی سوسائٹی میں تو کیا، اور آج جب بوڑھا ہو گیا تو اس کی مدد نہیں کر رہے، چھوڑ دیا اس کو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو شخص سوسائٹی کے لیے مفید کام کر رہا ہے، یوزفل ہے، بینیفٹ پہنچایا سوسائٹی کو، کنسٹرکشن کے اندر کام کیا سوسائٹی کنسٹرکٹیو وے میں، اگر کل تک کام کر رہا تھا اب تم اس کو فیسیلیٹیٹ کرو، کہا کہ بیت المال سے اس کے پیسے باندھو۔ یہ ہے علی بن ابی طالب، اور وہاں پر بھائی آیا تھا جب عقیل کہ مجھے کچھ مزید گندم دے دیجیے، میرے بچے بھوکے، کہا میرے پاس ہے ہی نہیں، مسلمانوں کا مال تھا، بٹ گیا۔ واقعہ موجود ہے، اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ کون علی ہے؟ کوفے کے یتیم بچے آتے تھے۔ یتیم مطلب کون؟ کوفے میں صرف مسلمان رہتے تھے، کرسچنز رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، یہودی رہتے تھے، صحابی بھی شاید رہتے ہوں، دوسرے فرقوں کے لوگ رہتے تھے۔ یتیم بچے آتے تھے، ان کو اپنے ہاتھ سے شہد چٹاتے تھے۔ کسی نے یا علی اپنے ہاتھ سے کیوں چٹانے؟ سب بچوں کو تو ان کے حصے کا، آپ کو پتا ہے جب اسلام میں آتا ہے کوئی چیز تو سب بٹتی ہے برابر سے۔ آقا سب بچوں کو آپ نے پیالے میں بول کے اندر کٹورے میں شہد دے دیا ان کے حصے کا، ہانی ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے چٹا، کہا یہ یتیم بچے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ شہد کی مٹھاس بھی ہو اور باپ کی انگلی سے چاٹنے کی مٹھاس میری انگلی سے آئے۔ یہ الفاظ اس طرح کے میں اپنی طرف اپنے آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ تو یتیم بچے وہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہوتے تھے، اس میں کافروں کے بھی ہوتے تھے، یقیناً ہوتے ہوں گے کافروں کے۔ کافر سے مطلب نان مسلم، میں نے کہا کہ ہماری نظر میں دوسرے مذہب والے کافر، ان کی نظر میں ہم کافر۔ اور دوبارہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کافر کوئی گالی نہیں۔ اگر وہ ہندو ہوں گے تم کافر ہو، تو میں کہوں گا ہم بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، کافر۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میرا پڑوسی نکلتا ہے صبح کو فلاں کلر کی شرٹ پہن کے، فلاں کلر کی ٹراؤزر پہن کے، تو مجھے اعتراض نہیں ہوتا۔ وہ مرچوں والا کھانا کھاتا ہے، میں بغیر مرچوں والا۔ وہ سبزی دال بھات کھاتا ہے، میں گوشت کھاتا ہوں۔ ہر آدمی کچھ اپنا کام کر رہا ہے، جو اس کا مذہب ہے مجھے اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اعتراض کس پر ہونا چاہیے؟ اعتراض ہونا چاہیے ظلم پر، اعتراض ہونا چاہیے اپنی لمٹ کو کراس کرنے پر۔ قرآن مجید میں خدا نے کیا فرمایا ہے؟ خدا نے فرمایا کہ خدا ظالمین کو جو ظلم کرتے ہیں ان کی ہدایت نہیں کرتا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اب میں آپ کو سمجھاؤں ذرا، ایک کنٹمپرری سیناریو میں لے کر آؤں جو ہماری کے حالات ہیں اس کے مطابق۔ مسلمانوں کا محلہ ہے، فرض کیجیے پاکستان ہے، وہاں پہ کوئی بیچارہ نان مسلم بھٹکتا ہوا آ گیا، بھٹک کے راستہ بھول گیا، ہندو ایسے کہ عیسائی ہے، جن کسی بھی مذہب کا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو انسان سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ سے آگے پناہ مانگے، قرآن کہہ رہا ہے ان عہدوں من المشرکین استجارک، اگر کوئی مشرکین میں سے، کیونکہ اس مکے میں نان مسلم رہتے تھے، مدینے میں مسلم تھے، اگر وہاں سے کوئی آ جائے اور تم سے پناہ مانگے فاجر ہو، اس کو پناہ دو، وہ تمہاری بات سنے کہ کیا کہہ رہے ہو، یا اس کو اچھے طرح سے رکھو اور پھر امن و امان ایسی جگہ پہنچاؤ جہاں سیف اور سیکیور ہو۔ یاد رکھیے گا، جو سیف اور سیکیور جگہ ہے وہاں تک اس کو پہنچاؤ۔ اور عجیب سلسلہ، یہ عجیب بات ہے کہ ہم اتنی واضح بات کو ہمیں اس پر گفتگو کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ جا کر دیکھیے کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے کام کیا۔ جب آپ آئے، ہم اپنے اماموں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، جب کربلا میں اترے تو آپ نے 60,000 درہم دے کر زمین خریدی۔ لوگوں نے کہا مولا کیوں آپ زمین خرید رہے ہیں، یہاں پر رہیے آپ کہا کہ نہیں، ہمیں یہاں پہ مر جانا ہے، ہم موت آ جائے گی، قتل کیے جائیں گے، ہم چاہتے ہیں ہماری قبریں ہماری زمینوں میں بنے۔ ان کو 60,000 درہم دیے، زمین خریدی اور کہا دیکھو یہ زمین تمہیں دوبارہ گفٹ کر دی ہم نے، یہ زمین تمہاری ہے۔ تو اس طرح سے آئمہ نے ہمارے بتایا، سلوک کرنے کا طریقہ بتایا، بیہیویئر کرنے کا طریقہ بتایا، کس طرح سے بیہیو کرو نان مسلمز کے ساتھ، ان کو انسان سمجھو۔ تو میں کیا بتایا تھا 5 امام کی روایت، کہ جو 3 کاموں کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگے، پیسہ کمائے زیادہ، ایک تو یہ کہ اس کا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے، اچھا ٹھیک ہے آپ کی ضرورتیں پوری ہو گئی، آپ کے گھر میں اے سی بھی لگ گیا، گاڑی آ گئی، آپ گھوم گھام لیے، سب کام کر لیا آپ نے، اچھا جنریٹر بھی آپ کے گھر میں، گاڑی بھی ہے، فریج بھی ہے، سب کچھ، اب بچے اسکول بھی اچھے جا رہے ہیں، ٹیوشن کی فیس بھی دے رہے ہیں، اب آپ پر ٹھیک ہے، پر نہیں، اور سعیت علی اہلہ، اپنے رشتہ دار، اپنے قریب ترین لوگوں کے پاس کوئی مشکل تو نہیں ہے، مزید پیسہ کماؤ، ان کو مدد کرو۔ اچھا رشتہ دار بھی سب اچھے، گھر میں ماں باپ بھائی بہن سب اچھے سے ہو گئے، اور آپ کے گھر میں بھی سب مسئلہ حل ہے، آپ کا ہاتھ بھی کسی کے سامنے نہیں پھیل رہا، تو اب آپ بات ختم ہو گئی، کہا کہ نہیں، اور تعاطف نہ جا رہے، اپنے پڑوسی کے لیے دل کو جلاؤ، دل میں رحم کے جذبات کو لاؤ۔ پڑوسی کسی بھی مذہب سے، ہندو، سکھ، عیسائی، جین، بدھسٹ، یہودی، کوئی بھی ہے،
اس کے لیے پیسہ کماؤ، اس کی مدد کرو کہ بھائی تمہارے بچے اسکول نہیں جا رہے، بھیجو اسکول. بھائی ہم نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں اے سی نہیں، گرمی بڑی پڑ رہی ہے، ہم نے اے سی خرید دی آپ کو. بھائی دیکھا آپ کے بچے ٹیوشن، تو مولا فرماتے ہیں 5 امام جو یہ 3 کام کرے گا یا تینوں میں سے ایک کام کرے گا، لقی اللہ عز وجل یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ خدا سے ملاقات کرے گا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. یہ دیکھیے اب عبادت کا کانسیپٹ ہمارے مذہب میں اور ہمارے دین میں. تو کس طرح سے یہ بات ہم نے کہی اور آپ کو سمجھائی کہ کس طرح سے گفتگو کی جائے، کس طرح سے بات چیت کی جائے، کس طرح سے ان کے ساتھ رحم کا جذبہ اختیار کیا جائے. اور کلیدی جملہ، ایک بہت پاورفل جملہ، اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی القلب، یا یہ شخص تمہارا، تم جیسا مسلمان ہے، دینی بھائی ہے یا خلقت میں بھائی ہے. کیا دیکھا مولا کائنات نے، جو جج جس کو اپوائنٹ کیا تھا مولا کائنات نے، اس کو معزول کر دیا، اس کو ہٹا دیا نوکری سے. کہا یا علی یہ کیا کیا آپ نے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نے دیکھا کہ جو کورٹ میں لوگ آئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے تم ان کے ساتھ، تمہاری آواز ان سے اونچی ہو گئی تھی زیادہ. کورٹ میں جو بھی آئے، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، کلمہ پڑھنے والے کی بات نہیں ہو رہی، کورٹ میں جو آ رہے ہیں تمہارے، ان سے اونچی آواز میں تم نے کیوں بات کی؟ بہرحال، اور لیکن اسلام کے اپنے قوانین ہیں، ان قوانین کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف نام ہے تلوار کا، خنجر کا، بندوق پستول گولی کا. ایسی بات قطعا نہیں ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں ہم کو سمجھنا چاہیے ایک دوسرے کو. اور جہاں پہ ہم نے اپنے مذہب کے بارے میں بتایا، وہیں پہ یہ بتا دوں میں آپ کو، حرام ہے اگر آپ کسی ہندو کا ہندو ہونے کی وجہ سے مذاق اڑائیں. گناہ ہے اگر آپ کسی سکھ کو سکھ ہونے کی وجہ سے مذاق اڑائیں. اگر اس کے مذہبی اور جو دھارمک اس کے پوجا کرتا ہے وہ، اور جو اس کے ریچولز ہیں، پوجا پاٹ کا طریقہ ہے، جو پوجا پاٹ اور اس کے جو دھارمک پرمپرا ہے، اس کا اگر آپ مذاق اڑائیں، یہ حرام چیز ہے. آپ مت بن جائے، آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا آپ ہندو ہو جائیے، آپ سکھ ہو جائیے نا، آپ اس کے دین کا مذاق مت اڑائیے. قطعاً یہ غلط ہے. اس کی عبادت گاہ کا احترام کیجیے، جو وہ ریکویسٹ کرتا ہے آپ سے اس کو مانیے، اور نہ ماننا یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اچھی چیز نہیں ہے یہ. چاہے وہ ہندو آپ سے کچھ نہ کہے، وہ سکھ کچھ نہ کہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں آپ، خدا آپ سے ناراض ہوگا اور خدا آپ سے خفا ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.